الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات سورہ مبارکہ کوثر قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ اور قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا اہتمام۔ خواتین کو کمزور سمجھا جاتا ہے۔ آج کی محفل خاتون قیامت کے نام کی ہے۔ خاتون قیامت بی بی بشر جن کے ہاتھ میں ہمارے اعمال کا نامہ ہوگا، تو آج کی محفل میں اچھا نام لکھوانا ہے تاکہ سیدہ ہمیں پہچان لیں، اور پھر یہ ساری کائنات اولاد زہرا کی طفیل چل رہی ہے۔ ہم سب سنی شیعہ حتیٰ مسلم غیر مسلم ایک منجی عالم بشریت کے انتظار میں ہیں، ایک ایسے وجود کے انتظار میں ہے کہ جو ظلم و جور کا خاتمہ کرے گا، عدل و انصاف سے زمانے کو پر کرے گا، اور وہ مسیحا جو حضرت مسیح کا بھی مسیحا ہے، اس کا انتظار ساری انسانیت کر رہی ہے۔ اس کے آئے بغیر، اس کے آنے سے پہلے کچھ نہیں ہوگا، جب وہ آئے گا تبھی اللہ اپنے ارادوں کا اظہار کرے گا۔ جو ارادہ پروردگار کا جلوہ گاہ ہو، جو قدرت الہی کا جلوہ گاہ ہو، وہ فرزند زہرا ہے۔ لہذا آج کوئی کچھ کہے اسے آپ سن لیا کریں، اس لیے کہ زمانہ یا طاقت کی بنیاد پر حاکم بناتا ہے، یا پیسے کی بنیاد پر حکمران بنائے جاتے ہیں، یا لشکر کی بنیاد پر حکومتیں دی جاتی ہیں، یا تعلقات کی بنیاد پر کرسیاں دی جاتی ہیں۔ تو یہ زمانہ گزار لیجئے اور چبھتے ہوئے جملے سن لیجئے، مگر ہونا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ منطق کیسی ہے کہ علی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہیں اور آخرت میں پہلے نمبر پر ہیں۔ دنیا میں محرومیاں اور پریشانیاں اور ساری پریشانیاں اور ساری الجھنیں ہوتی رہیں گی، لیکن آخرت بنام فاطمہ ہے۔ وقت کی تنگی بھی بہت محسوس کی جا سکتی ہے، اور کچھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ارادوں کے ٹوٹنے سے جب علی رب کو پہچانتا ہو تو میری اور آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو
ہم چاہتے کچھ اور ہیں، ہوتا کچھ اور ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ کوئی 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ کا خطاب ہو، پچھلی ساری شکایتیں آج دور ہو جائیں۔ علی حق نعرہ حیدری۔ مگر نماز کا وقت اور نماز کا احترام بھی اسی مجمع پر واجب ہے۔ ویسے بھی اللہ نے نماز مومنوں کے لیے لکھی ہے۔ علی کے دشمنوں کی تو نماز ان کے منہ پہ ماری جائے گی انشاءاللہ۔ اور عجیب منطق ہے کہ نماز ہے علی والوں کے لیے اور وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور جن کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد والے۔ اور جب یہ میں تقسیم کر گیا اور کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہرگز سنی شیعہ نہیں ہے۔ یہ بات ہرگز ہم نے نہیں کی۔ کس نے کی؟ کس نے کہا ہے کہ میں سنی شیعہ کی بات کر رہا تھا؟ کیا معلوم کسی سنی کے دل میں علی ایسا بستا ہو کہ جو شاید کسی شناختی کارڈ والے شیعہ کے دل میں نہ بستا ہو؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ بہت سارے شناختی کارڈ کے شیعہ ملتے ہیں، بہت سارے شناختی کارڈ کے مسلمان ملتے ہیں، تو اللہ تو بارڈر نہیں رکھتا بھائی۔ اللہ کا جب وہ لم یلد ولم یولد ہے، اللہ الصمد ہے، تو پھر اس کا گھر نہیں ہے، گھر نہیں ہے تو پھر حد نہیں ہے، حد نہیں ہے تو پھر وہ بارڈر نہیں رکھتا۔ اللہ ہر جگہ ہے، تو اللہ کا ماننے والا بھی بارڈروں میں خود کو محدود نہیں مانتا۔ یہ انتظامی مسائل ہیں جس کی وجہ سے بارڈر اور شناختی کارڈ اور پاسپورٹ اور ویزے بنائے گئے ہیں، ورنہ دنیا کے اس کونے میں رہنے والا بھی اگر اللہ رسول اور علی کا ہے تو ہمارا ہے، اور اگر میرے برابر میں بیٹھنے والا اللہ رسول اور علی کا نہیں ہے تو میرا نہیں ہے۔ تو بس نظریاتی سرحدوں کو محفوظ رکھنا ہے جی، زمینی سرحدیں تو تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کو محفل میلاد کہا جاتا ہے۔ اس وقت میں اور آپ ایک بات پر مشترک ہیں، متفق ہیں، متحد ہیں، چاہے کسی بھی مسلک سے ہوں۔ اور کیا شیعہ شیعہ میں اختلاف نہیں ہے؟ کیا سنی سنی میں اختلاف نہیں ہے؟ تو اگر ہم اس اختلاف کی بنیاد پر نفرتیں کرنے لگیں تو یہ کسی طور بھی معقول نہیں ہے۔ محفل بے نام سیدہ ہے، مگر کیا حسن ہے زین حسنین کی سجائی ہوئی محفل میں کہ یہ محفل بے نام سیدہ ہے مگر کمال بے نام علی ملے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یعنی جمادی الثانی کی نسبت سے محفل ہے اور رجب میں ہو رہی ہے، اور یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ جوڑنے والے نے آسمانوں پہ جوڑا ہے۔ کیا بات ہے۔ یہ واحد جوڑا ہے جو آسمان پہ بنا ہے۔ ہمارے رات کے جوڑے زمین پہ بنے ہیں تو زمین پر ہی رہیں گے، بیگم صاحبہ جنت میں نہیں ملے گی۔ اور اگر کسی کو شوق ہے تو اس کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ تو ایک صاحب کہنے لگے مولانا دعا کر رہے تھے یا بد دعا؟ ہم نے یہاں برداشت کر لیا، آپ کہہ رہے ہیں وہاں بھی برداشت کریں۔ تو پردے کے پیچھے سے آواز آئی مولانا مجھے بد دعا مت دیجیے گا، میرے لیے بھی یہی مسئلہ ہے۔ تو یہ زمین کا رشتہ ہے، زمین پر ہی رہے گا۔ واحد رشتہ ہے علی و بطول کا، واحد رشتہ ہے سیدہ اور مولا علی کا، جو زمین پر بنا نہیں تھا، زمین پر محدود نہیں رہے گا۔ آسمانوں پر اللہ نے نکاح پڑھایا، لفظ بہتر کرو، عرش پر اللہ نے نکاح پڑھایا، زمین پر مصطفیٰ نے نکاح پڑھایا۔ اور عرش پر جب اللہ نے سیدہ اور مولا کائنات کا نکاح پڑھایا تو 70,000 فرشتوں کو گواہ بنایا۔ اور مہر بھی پھر مادی نہیں ہوگا جب شادی مادیت میں نہیں ہو رہی، تو مہر بھی مادی نہیں ہوگا۔ زمین پر جب مہر ہے تو وہ مادی ہے، اس لیے کہ زمین مادہ ہے۔ جب عرش پر شادی ہوگی اور نکاح ہوگا تو پھر وہاں مہر مادی نہیں ہوگا۔ تو سیدہ کے 2 نکاح مولا علی سے، مولا علی کے 2 جگہ نکاح پڑھائے گئے سیدہ کے ساتھ، مگر ایک مانوی ہے اور ایک مادی ہے۔ تو مہر بھی مانوی اور مادی ہے۔ جب اللہ نے نکاح پڑھایا تو نکاح پڑھا کر کہا سیدہ میں نے تمہیں علی کے حوالے کر دیا۔
عجیب بات ہے، جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ اللہ نے نکاح پڑھا کر سیدہ کو کہا کہ میں نے تمہیں اللہ علی کے حوالے کر دیا، تو میں نے اپنے ایک استاد سے پوچھا، استاد نکاح پڑھانے سے پہلے بیٹی سے اور بچی سے پوچھا جاتا ہے، یہ نکاح پڑھانے کے بعد تو نہیں بتایا جاتا؟ تو اسے ہماری شرعی زبان میں عقد فضولی کہتے ہیں جی۔ عقد فضولی، عقد جائز ہو سکتا ہے کہ اگر بعد میں لڑکی راضی ہو جائے، لیکن لڑکی سے پہلے پوچھا جاتا ہے پھر نکاح پڑھایا جاتا ہے۔ روایت کہہ رہی ہے اللہ نے نکاح پڑھا کر کہا فاطمہ میں نے تمہیں علی کے حوالے کر دیا، فاطمہ میں نے تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر دیا۔ میں نے اپنے ایک استاد سے پوچھا کہ استاد یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، تو مسکرا کے فرمایا تمہیں راضیہ مرضیہ سمجھ میں نہیں آتا؟ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ جو راضیہ اور مرضیہ ہے اس نے ساری مرضییں اپنی ساری خواہشیں اللہ کے حوالے کی ہوئی ہیں۔ جب سیدہ کی کوئی مرضی نہیں ہے مگر ہے تو وہ اللہ کی مرضی ہے، تو پھر وہ صاحب مرضیہ وہ اللہ سیدہ کا نکاح پڑھاتا ہے۔ فاطمہ بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ بیوی نے فرمایا بابا کی امت کی نجات، امت مصطفیٰ کی نجات، یہ میرا مہر ہے۔ توجہ کر لی؟ مہر دیتا کون ہے؟ گھر پر لائیے شوہر حضرات تو بولے، شوہر دیتا ہے نا۔ تو امت مصطفیٰ کی نجات سیدہ کا مہر دیں گے علی، تو تمہیں کتنا ہی علی علی ناگوار گزرے آخر سامنا علی کا ہی ہے۔ نجات کا رستہ، ذریعہ، سبب مولا علی، مولا بچائیں گے بھی۔ جنہیں مشکل کشا سمجھ میں نہیں آتا آخرت میں علی کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ ہم تو علامہ اقبال کے عقیدے پر ہیں بھائی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اکبر بانو آن تاجدار اہل عطا، یہ سیدہ اس کی بانو ہے، یہ سیدہ اس کی زوجہ ہے جس کے سر پہ اہل عطا کا تاج رکھا ہوا ہے۔ بانو آن تاجدار اہل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ توجہ کر لیا؟ یہ میں نے ایسے طے کیا ذہن حسنین کے اور شیخ صاحب تشریف فرمائے، کہ خاندان کے بزرگ تشریف فرمائے، گفتگو کچھ دیر جتنی توفیق ہے دونوں ہستیوں کو راضی کریں، توجہ چاہوں گا، دونوں ہستیوں کو راضی کریں گے۔ ویسے یہ جب علیحدہ ہوتے ہیں نا، توجہ ہے، تو ایک کا نام حسن علیہ السلام، ایک کا نام حسین علیہ السلام، ایک سیدہ فاطمہ صلوات اللہ علیہ، ایک علی علیہ السلام، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں تو ایسے پہچاننے میں آتے ہیں، جب یہ چادر میں جمع ہو جاتے ہیں تو جبریل بھی نہیں پہچان پاتے۔ یا رب ومن تحت الکساء، یا اللہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کچھ دیر پہلے تک تو تم بتا رہے تھے کہ یہ ہوا اور پھر اب تمہیں نہیں سمجھ میں آنا کون ہے۔ اچھا جبریل سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا حضرت جبریل علیہ السلام سے کہ آپ کو نہیں پتا کون ہے؟ آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ چکی آپ چلاتے رہے، آیتیں آپ لاتے رہے، سمجھ رہے ہیں، روٹیاں آپ لے جاتے رہے، آپ کو نہیں پتا کون ہے۔ تو آج اپنے جبریل امی کی آواز آئے، جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں، جب یہ ایک ہو جاتے ہیں تو ہم نہیں پہچان سکتے کہ کون ہے۔ تو ذات ان پانچوں کی خاص طور پر حقیقت ان سب کی محمدی ہے، حقیقت ان سب کی فاطمی ہے۔ محمد توجہ مفعول، احمد فاعل۔ اللہ اکبر، کیا عشق ہے اللہ کا اپنے محبوب سے، بلکہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا لہذا میں جملہ بدل رہا ہوں، کیا عشق ہے نبی کا اپنے اللہ سے کہ جب نبی اللہ کی تعریف کریں تو احمد کہلائیں،
اور جب اللہ نبی کی تعریف کرے تو محمد کہنا ہے. فاطمی حقیقت ہے ان کی، نہیں پہچان سکتے، میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. سیدہ مجھ سے اور آپ سے، ہم سب سے راضی ہیں، ہم نہیں پہچان سکتے کہ ان کی حقیقت کیا ہے. ہمارے بس کی نہیں ہے، ہماری توان میں نہیں ہے. جیسے ماں کے شکم میں 6 مہینے کا بچہ، 9 مہینے کا بچہ نہیں جانتا کہ فیصل آباد کے مثلاً جو ہے وہ ڈی چوک کون سا ہے اور پیپلز چورنگی کون سی ہے، پیپلز کالونی کون سی ہے، اور اس میں مثال کے طور پر جی حاجی صاحب کا گھر کون سا ہے، وہ نہیں جانتا. اسے بتائیں گے بھی تو کہے گا پتہ نہیں کیا بات ہوگی، وہ نہیں جانتا، اس دنیا کے بارے میں نہیں جانتا. ایسے ہی کچھ باتیں ہیں ہم نہیں جانتے کہ کیا ہے، ہمارے سامنے کی جائیں گی تو ہمارے لیے وہ مانوس نہیں ہوگی. سیدہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، ائمہ اہل بیت کے بارے میں، مولا علی کے بارے میں چند ہی تو چیزیں ہیں کہ جن کا علم اللہ نے ہمیں نہیں دیا، اس لیے کہ ہم متحمل نہیں تھے، ہم اٹھا نہیں سکتے تھے وہ بوجھ. پہاڑ جب قرآن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو جس مصطفیٰ نے قرآن کا بوجھ اٹھا لیا، اس مصطفیٰ کی معرفت کا بوجھ ہم کیسے اٹھائیں گے؟ ہمارے بس کی نہیں ہے. ہم تو جو باتیں کر رہے ہیں یا کرتے ہیں، یا کہ میرے بھائی پڑھ رہے تھے حیدری صاحب، یہ ہم تو ایسے ہیں جیسے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے سمندر کی تعریفیں کر رہے ہیں. لہریں دیکھو کیسی ہیں، ہوا دیکھو کیسی آ رہی ہے. ہمارے پاس سوائے ان باتوں کے ہمیں کیا پتا اس کی گہرائی کتنی ہے، ہمیں کیا پتا اس کی وسعت کتنی ہے. اور اگر ہم نے سوچ بھی لیا کہ اس میں ڈوب کر اتر کر دیکھیں کہ کیا ہے، تو کیا معلوم واپس ہی نہ آئے. یہاں تو جو ڈوب کر نکلتا ہے اسے سلمان کہا جاتا ہے. میرے اور آپ کے تو بس کی نہیں ہے بھائی، ہم تو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں. اور اگر محسوس نہ ہو تو جملہ کہہ دوں، بہت سے لوگوں کو تو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر بیماری میں اضافہ ہوتا ہے، شفا نہیں ملتی. ان سے اتنے فضائل بھی برداشت نہیں ہوتے. کبھی کہہ دیتے ہیں یہ غالی تھا، کبھی کان میں آواز آتی ہے یہ مقصر تھا. یعنی وہ تو ابھی اتنی باتیں بھی ہضم نہیں ہو پاتی. اگر اتر جائیں اور باہر آ جائیں، ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے. حدیث صاحب میں آپ کو اپنی مولا کی بارگاہ میں غزل کہی تھی، سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر. سننا چاہ رہے ہیں شعر؟ سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. اور زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے. جب خان صاحب کو اچھا کام کرتے ہیں نا تو آپ کو امام ضامن یاد نہیں آتا، اور جب مہنگائی بڑھتی ہے تو کہتے ہیں امام ضامن مانگا تھا. حسین سے نقوی سے پوچھے امام ضامن کیوں مانگا. جب اچھا کام کریں تب بھی تو مجھے یاد کرو. پھر ایک صاحب کہنے لگے انہیں سینیٹر بننا ہے، ایک صاحب کہنے لگے انہیں ملی اسلامی کیا ہے وہ کونسل کا چیئرمین بننا ہے. تو انہیں جواب دے رہا ہوں، زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے. اتنی اونچی کرسی تو صدر کے ہاں بھی نہیں ہے بھائی. زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، مل گیا تجھ کو شرف اس پہ نہ شر پیدا. اچھا آپ کیونکہ بہت دیر سے شعر سن رہے ہیں تو آپ تیار ہیں شعر سننے کے؟ ماشاءاللہ. تو اسی کلام کے 2-3 شعر اور سن لیجئے. توجہ چاہوں گا. پھر عرض کر رہا ہوں کہ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے. ساحل عشق پہ عاشقوں کا مجمع ہے بھائی. اگر ہماری شیخ برادران اپنے کسی بچے کی شادی میں آپ کو ایسے لا کے بٹھا دیں تو آپ آئندہ دوسری شادی میں نہیں آئیں گے. لیکن بی بی کی محفل میں کھوا چھل رہا ہو، گھٹنا ٹوٹ رہا ہو،
بیٹھنے کی جگہ نہ مل رہی ہو، پہلو بدلنے کا رستہ نہ ہو، اتنے خضوع اور خشوع کے ساتھ بیٹھیں گے جیسے کسی اور شادی میں نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ اس کی نسبت کوئی اور ہے۔ جیو ماشاءاللہ۔ یہ کسی کی ذاتی محفل نہیں ہے۔ ہاں، یہ اعزاز ضرور ملا ہے میرے بھائیوں کو کہ انہوں نے محفل کا انتظام کیا ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر۔ اس میں جا کر نکلنا ہنر ہے، ہمارے بس کی نہیں ہے۔ 4 باتوں کا علم، تھکے تو نہیں ہے؟ ماشاءاللہ۔ 4 باتوں کا علم اللہ نے ہمیں نہیں دیا۔ قیامت کب آئے گی ہمیں نہیں پتا، ایسے ہی ہے۔ اسم اعظم کیا ہے ہمیں نہیں پتا، سنا ہے لیکن حقیقت اسم اعظم کیا ہے ہمیں نہیں پتا۔ مولا جا رہے ہیں ایک سفر پر، مولا علی، ایک اور مسافر نظر آیا، حضرت نے آواز دے کر پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا یا علی فلاں منزل ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تنہا سفر کرنا اچھا نہیں ہے، تم اور ہم قریب قریب اپنی سواریوں کو رکھیں تاکہ سفر ہمراہی میں ہو۔ دونوں سواریاں دوڑ رہی ہیں، مولا اپنے سواری پر ہیں اور وہ یہودی اپنی سواری پر ہے۔ ایک موڑ کاٹا تو کچھ دیر کے بعد رستہ زیر آب، بند ٹوٹا ہے دریا کا اور رستہ بہہ گیا ہے اور وہاں دریا بہ رہا ہے۔ بہت تنگ جگہ پر آئے گے جہاں سے گھوڑا اس پار لے جانے کی کوشش کی جائے، مگر وہ بھی اتنا بڑا ہے کہ گھوڑا نہیں جا سکتا، مگر یہ کہ پل ہو، رستہ ہو۔ کیا کریں؟ اس یہودی نے اپنے سر پر پھیلی ہوئی چادر کو اتارا اور پانی پر پھیلایا، پانی کے اوپر وہ سل بن گئی، وہ پتھر بن گئی، اور اپنا گھوڑا لے کے اس پار چلا گیا۔ اور وہاں جا کے کہنے لگا آپ کیسے آئے گے؟ حضرت نے اپنے دلدل کے گردن پر ایسے ہاتھ مار کے فرمایا تم پانی پہ چلو گے۔ مولا علی کا دلدل پانی پہ چلتا ہوا ڈوب نہیں رہا، جہاں وہ پیر رکھ رہا ہے وہاں پتھر ہو رہا ہے، اس کی ہر جگہ پتھر کی بنتی جا رہی ہے اور وہ اس طرف آ گیا۔ جب وہاں پہنچا، گھوڑا لے کے پہنچا، مولا گھوڑے پر ہے تو اس نے کہا میرے پاس تو اسم اعظم ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ اسم اعظم کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تم یہاں آ گئے؟ کہنے لگا آخری نبی کے وصی کا نام۔ مولا نے فرمایا جس کا نام لے کے تم دریا پار کرتے ہو وہ علی میں۔ اسم اعظم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے ہمیں نہیں پتا، توجہ کر لی۔ شب قدر کیا ہے ہمیں نہیں پتا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ اور چوتھی چیز اس کا علم ہمیں نہیں ہے، وہ ہے عظمت فاطمہ، فطمت عن معرفتہا، جس بی بی کی معرفت سے ہمیں عاجز بنایا گیا، ہمارے بس کی نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے، ہم تو بس جو ظاہر کر دیا گیا ہے اسے دہراتے رہے اور وہ بھی صحیح طرح نہیں دہرا پاتے۔ سرکار معراج پر ہے، توجہ ہے، جبریل امین سرکار کی تعظیم اور احترام میں ساتھ ساتھ ہیں، سکھانے پڑھانے کے لیے ساتھ نہیں ہے۔ کہ اچانک ایک جگہ سے گزر ہوا کہ انگنت لاتعداد اونٹوں کی قطار، پہلے اونٹ کا نہیں پتا کہ کہاں ہے، آخری اونٹ کہاں تک ہے نہیں پتا، انگنت اونٹوں کی قطار جس میں سامان لدا ہوا ہے۔ سرکار نے پوچھا جبریل یہ اونٹ کیسے، ان پر سامان کیسا؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے، اللہ نے آپ کی فاطمہ کے لیے جو جہیز بنایا ہے وہ ہے۔ فرمایا ایک اونٹ بٹھاؤ، سامان اتارو، میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے میری فاطمہ کے لیے کیا جہیز بنایا ہے۔ ایک اونٹ بٹھایا گیا، سامان کھولا گیا تو اس میں 1000 کتابیں نکلی، ہر کتاب میں علی کی 1000 فضیلتیں تھیں۔ فرمایا اللہ نے فاطمہ کا جہیز علی کے فضائل کو بنایا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
آج کی بچیوں کے لیے بھی بے نام سیدہ بیٹھے ہیں، لہذا بچیوں کو بھی ایک پیغام دوں گا۔ کیا طے کر رہی ہو تمہارا مہر کیا ہو؟ کیا طے کر رہی ہو کہ تمہارا جہیز کیا ہو؟ مہر تمہارے شوہر کے حوالے ہے، جہیز تمہارے والدین کے حوالے ہے۔ تم خود پڑھ کر کہو کہ مجھے یہ جہیز میں چاہیے، تم خود پڑھ کے کہو کہ میرے شوہر کی طرف سے مجھے یہ مہر چاہیے۔ رسمی طور پہ صرف نہ پوچھا جائے لڑکی سے، بلکہ عملی طور پہ لڑکی بتائے کہ میرا مہر یہ ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، میں نے نکاح بہت پڑھا ہے، مگر کچھ نکاح میرے ذہن پر حاکم ہے۔ ان میں سے ایک نکاح وہ ہے کہ جب میں نے دلہن سے پوچھا کہ تم مہر کیا، جب بڑوں سے پوچھا تو میں نے کہا وہ کہتی ہے میں خود بتاؤں گی۔ جب دلہن سے پوچھا آپ کا مہر کیا ہے تو کہنے لگی 1,00,000 صلوات آل محمد پر۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ یعنی اگر ہماری بچی یہ مہر قرار دے کہ میں اپنے شوہر سے 1,00,000 مرتبہ صلوات چاہتی ہوں نبی اور آل نبی پر، یہی میرا مہر ہے، تو میں یقین کے ساتھ اس ممبر پہ باوضو ہو کر بیٹھا ہوں اور روحانی اور معنوی محفل ہے، یقین کے ساتھ کہتا ہوں پھر ان زندگیوں میں کبھی رکھنے اور بد گلیاں نہیں آئیں گی، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ بلائی سماعت رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، بہت دیر سے آپ محفل میں تشریف فرما ہیں۔ خود حضرت آدم کا جب نکاح اللہ نے حضرت حوا سے پڑھایا تو حضرت آدم کی زوجہ حوا سے پوچھا تھا، توجہ، کہ کیا مہر چاہتی ہو؟ تو حضرت حوا نے فرمایا تھا محمد اور آل محمد پہ صلوات۔ ہمارے جد اعلیٰ اور جدہ اعلیٰ کا اگر کوئی مہر ہے نا تو وہ نبی اور آل نبی پر صلوات ہے۔ حضرت آدم اور حوا کا مہر کیا تھا؟ نبی اور آل نبی پہ صلوات، درود۔ ایسی بچیاں ہونا کہ جو پھر ایسا مہر رکھوائیں۔ جہیز کیسا ہو؟ ابا سے کیا چاہیے انہیں؟ بابا مجھے آپ سے یہ چاہیے کہ جو شوہر میرے لیے آپ انتخاب کر رہے ہیں وہ با صلاحیت ہو۔ میرا تو مہر یہ ہے کہ شوہر با صلاحیت ہو، اس کے اندر صلاحیتیں ہوں، قابل ہو، اہل ہو، یہ میرا مہر ہے۔ اور جب رخصت فرما رہے تھے مولا نبی مولا علی کے حوالے کر رہے تھے جناب زہرا کو، فرمایا یا زہرا، زمین اور آسمان نے علی جیسا قابل وجود نہیں دیکھا، میں کائنات کا قابل ترین شوہر تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ اور دوسری طرف مڑ کر دیکھا جناب مولا کائنات کو اور فرمایا یا علی، زمین اور آسمان نے فاطمہ زہرا جیسی بیٹی نہیں دیکھی، میں قابل ترین بیٹی تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ اور بیوی سے کہا کہ میں قابل ترین شوہر تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ توجہ کر لی آپ نے؟ وسیع دسترخوان ہے اور میں آسان موضوع ایک اعتبار سے آسان موضوع ہے میرے حوالے کہ گھنٹوں بھی بات کی جائے تو کم ہے۔ برابری کی بنیاد پر اگر کوئی جوڑا ہے تو وہ جناب زہرا کا اور مولا کائنات کا، ورنہ دنیا کا کوئی جوڑا برابر نہیں ہے، ہر اعتبار سے برابر ہے سیدہ مولا سے۔ وہ کون کون سے اعتبارات ہیں جن میں سیدہ مولا کائنات برابر ہیں؟ جی سب سے پہلا عنوان، سب سے بڑی فضیلت، خود ترتیب دیجئے، فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی فضیلت علم ہوتی ہے۔ بے شک فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت علم ہے۔ انتہائی خوبصورت چہرہ، چاند جیسا چہرہ، اتنا چہرے کے اوپر نور اور روحانیت اور چہرے کے اوپر حسن و جمال ہے کہ کوئی آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتا۔ قد اتنا بہترین، شانے اتنے چوڑے، آنکھیں اتنی نورانی، ناک اتنی کھڑی، یہ ساری چیزیں ہوں مگر نام نہ لکھنا آتا ہوں، کیا کریں گے اس داماد کا؟ آپ کی بچی کے لیے رشتہ آیا کہ حسین ترین وجود ہے، اچھا بھی خاندان بھی بہت بڑا ہے، ابا کی 2000 ایکڑ کی زمین ہے،
2 بڑی فیکٹریاں ہیں اور صاحب اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں اور سب کچھ ہے، مگر بچے کو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا، دے دیں گے آپ اپنی بیٹی؟ اور پڑھا لکھا ہو، قابل ہو، عالم ہو، دانشور ہو، دانش مند ہو، اور مثال کے طور پر ایک آنکھ بھینگی ہو، تو آپ مان لیں گے؟ آپ کہیں گے کوئی بات نہیں، آنکھ سے تھوڑی شادی کر رہے ہیں، توجہ ہے؟ آپ مان لیں گے کیونکہ قابل ہے، پڑھا لکھا ہے، جی اہل ہے، مگر ٹھیک ہے کہ ایک کمزوری ہے، مان لیں گے۔ لیکن سارا جمال، سارا کمال ہو، حسن ہو، مگر اسے نام نہ لکھنا آتا ہو، وہ پڑھا لکھا نہ ہو، وہ عالم نہ ہو، وہ دانشور نہ ہو، پڑھائی نہ ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، آپ نہیں دیں گے۔ تو سب سے بڑی فضیلت علم ہے، بے شک، یعنی سارے کمالات پر حاکم اگر کمال ہے تو وہ علم ہے۔ علم علی کا معیار اور مقام، پھر عاجزی کا مولا کی بارگاہ میں اظہار کر رہا ہوں کہ میرے اور آپ کی بسی نہیں ہے، ہم تو اشاروں سے سمجھتے ہیں۔ جو علی بن ابی طالب یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں، جو علی بن ابی طالب یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ پوچھو اس سے پہلے کہ میں نہ رہوں تمہارے درمیان، یا پوچھو اس سے پہلے کہ تم نہ رہو میرے درمیان۔ جو مطلق کہہ رہا ہوں پوچھو تو کیا کیمسٹری پوچھ لیں، فزکس پوچھ لیں، جی بایولوجی پوچھ لیں، فلکیات پوچھ لیں، حیات پوچھ لیں، ہندسہ پوچھ لیں، منطق پوچھ لیں، فلسفہ پوچھ لیں، کیا پوچھ لیں پوچھ لو۔ اس کا مطلب ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چاہو پوچھ لو، تو پھر قرآن کی آیت کا مصداق بھی یہی ہے کہ جس میں قرآن نے کہا، اللہ نے کہا کہ اہل ذکر سے پوچھو جو تم نہیں جانتے۔ ہم تو بہت کچھ نہیں جانتے، تو پھر وہ اہل ذکر وہی ہوں گے جو سب کچھ جانتے ہوں گے۔ وہ علی بن ابی طالب جن کا علم اس کیفیت کا ہے، وہ میرے مولا فرماتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں داخل ہوا تو سیدہ مطبخ میں تھیں، جی مطبخ میں تھیں جہاں کھانا بنتا ہے، تو آواز آئی مطبخ سے، یا علی تعال الیہ، یا ادنو الیہ، یا ادنو منی، یہ نسخہ بدل ہے، یا علی میرے قریب آئیے۔ فرماتے ہیں میں قریب گیا تو مجھے فاطمہ نے کہا، یا علی انی عالمۃ ما کان وما یکون، میں جانتی ہوں جو ماضی میں گزر گیا اور جو قیامت تک ہوگا وہ میں جانتی ہوں۔ مولا فرماتے ہیں اس جملے کے بعد سیدہ نے ایک لمحے کا توقف کیا اور پھر فرمایا انی عالمۃ ما لم یکن، اور وہ بھی جانتی ہوں جو نہیں ہوا۔ مولا فرماتے ہیں رجعت قہقریہ، مولانا کہتے ہیں میں الٹے پیر واپس ہوں اور سرکار کی خدمت میں گیا، تو جیسے ہی سرکار کے سامنے جا کے بیٹھا تو نبی مکرم نے فرمایا، یا علی میری فاطمہ نے تم سے کچھ کہا ہے، میں بتاؤں یا تم بتاؤ گے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ فرمائیں کہ آپ کی فاطمہ نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ فرمایا تم گھر میں داخل ہوئے تو میں مطبخ سے میری سیدہ نے آواز دی اور تم سے کہا کہ میں ماضی میں جو کچھ گزرا ہے وہ بھی جانتی ہوں اور جو آگے ہوگا وہ بھی جانتی ہوں اور جو نہیں ہوا وہ بھی جانتی ہوں۔ فرمایا ہاں یا رسول اللہ ایسے ہی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اب مولا پوچھ رہے ہیں، نبی بتا رہے ہیں، حدیث بن رہی ہے اور آج محفل میں بیان ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ، چل بات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جب ایک جیسے علم والا دوسرے جیسے علم، اپنے جیسے علم والے سے پوچھتا ہے نا، تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں، اس کی کوئی حکمت ہے اور ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے، فرمایا میری فاطمہ لوح محفوظ کو پڑھتی ہے، تقدیروں کو جانتی ہے، مقدرات کو جانتی ہے، جو نہیں ہوگا وہ بھی جانتی ہے۔ کیا مطلب نہیں ہوگا؟ کسی کی عمر 70 سال لکھی ہوئی تھی، 60 سال میں مر گیا، یہ جو 10 سال کا فرق آ گیا یہ فاطمہ جانتی ہے کہ کیوں آیا۔ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں تقدیروں میں وہ جانتی ہے میری بچی۔ اور پھر یہ تو سیدہ کا مقام ہے بھائی، میں نے ابتدا میں ایک جملہ کہہ دیا کہ یہ سب جب چادر میں آ جاتے ہیں تو ایک ہو جاتے ہیں۔ 3 سال کا سن ہے امام حسن کا، نبی کی آغوش میں بیٹھے ہیں، سرکار تفسیر قرآن بیان کر رہے ہیں اور امام حسن آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک صحابی محترم نے آواز دے کر کہا، اے فرزند رسول
نانا کی طرف توجہ کرو، تو نبی مکرم کو یہ ٹوکنا اچھا نہیں لگا. فرمایا میرا حسن یطالع لوح المحفوظ، میرا حسن لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے. توجہ کر لیا آپ نے؟ تو علم مولا کائنات اور علم جناب سیدہ ایک جیسا ہے. آگے بڑھوں. دوسرا عنوان فضیلت مولا کائنات میں اور جناب زہرا میں جو برابر کی ہے وہ ہے طہارت. ماشاءاللہ. علی صاحب عصمت، اور عصمت ظاہری اور عصمت باطنی، اور طہارت ظاہری اور طہارت باطنی دونوں کو شامل. سنگین باتیں ہو جائیں گی، ویڈیو بن رہی ہے اور مجھے پتا ہے لائف تو نہیں جا رہی، بعد میں ذہن سے کہیں گے کٹوا دو، کیونکہ جو یہاں موجود ہیں وہ تو پوری بات سن رہے ہیں نا، تو ان کو تو مشکل نہیں ہوگی. اور وہ جو کلپ سنتے ہیں نا، وہ جو شارٹ کٹ والے لوگ ہیں، انہیں جب آدھی بات سننے کو ملتی ہے، اس سے پہلے والی تو سنی نہیں انہوں نے، اور اس کے بعد والی بھی نہیں سنی، تو کہتے ہیں جو یہ کفر ہو رہا تھا، یہ شرک ہو رہا تھا. اور پھر بہت سارے لوگوں کو ایف آئی آروں کا بڑا شوق ہے، اور پاکستان میں سب سے سستی چیز ایف آئی آر ہے. اللہ اکبر. جب چاہیں آپ جس پہ چاہیں کٹوا دیں. تو میں گزارش کروں گا اپنے اداروں کے لوگ جو یہاں تشریف فرمائے ہیں، یہ میں صدر مملکت سے بھی بات کر چکا ہوں، ذاتی طور پر بات کر چکا ہوں، وزیر اعظم کی ملاقات میں بھی بات کر چکا ہوں، گورنر سے بھی یہی بات کر رہا ہوں، مولانا طارق جمیل سے بھی یہی گزارش کی ہے، مولانا طاہر اشرفی سے بھی یہی بات کی ہے کہ جو ایف آئی آر ہیں ہمارے عزیز، ہمارے محترم، ہمارے بھائی ایس ایچ او صاحب کے پاس اختیار ہے، یہ اختیار ان سے لے لیں، اس لیے کہ وہ علاقے میں رہتے ہیں، انہیں روزانہ ملاقاتوں کا سامنا ہے. ان کے پاس 50 لوگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ایف آئی آر کاٹ دیجیے، انہیں وہاں رہنا ہے تو وہ کاٹ دیتے ہیں. ان کا کام ہو اپلیکیشن لینا، اور پھر ایس پی کی سطح سے نیچے ایف آئی آر نہیں کٹے. اور ایس پی صاحب کی اپروول جب دیں کہ جب 5 فقہ کے علماء کو بلا لیں، ظاہر ہے وہ توہین کرنے والا یا دیوبندی ہے، بریلوی ہے، یا حضرت ابو طالب کو کافر کہا ہوگا، یا ادھر والوں نے کسی صحابی کو کچھ کہا ہوگا، ٹھیک ہے، تو کام تو سب کے ایک صحیح ہے. اور کتابیں تو ایسی بھری ہوئی ہیں کہ اگر آپ نے طے کر لیا نا کہ کسی اور کے خلاف آپ کو ایف آئی آر کٹوانی ہے تو منہ چھپائے پھریں گے. تو میں نے کہا بھائی اختیار واپس لے لیجیے. پھر وہ 5 فقہ کے علماء بیٹھے ہیں اور آپس میں بیٹھ کر طے کریں کہ کیا کرنا ہے. اسے بلا لیں، بھائی تم نے کیا یہ توہین، وہ کہہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، کل لکھو آئندہ نہیں کرو گے، یہ لکھ دیتا ہوں نہیں کروں گا، تو ایف آئی آر تک بات ہی نہ جائے. تو یہ مشکل آسان کریں. اور الحمدللہ ان دونوں سنی بزرگوں نے بھی، اہل سنت علماء نے بھی، اور کل بھی کراچی میں کچھ اہل سنت تشریف فرما تھے علماء کرام، ان سے بھی بات رہی، اور سارے حکمران بھی اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. توجہ ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ جو آدھی بات چلتی ہے، آدھی بات کاٹ پیٹ کے، اچھا وہ 2 منٹ کے وائرل زیادہ ہوتا ہے نا، اور وہ جتنا چھوٹا ہوگا اتنا زیادہ پھیلے گا، اور جتنا زیادہ پھیلے گا اتنا اس یوٹیوب چینل والے کو ڈالر زیادہ ملے گا. تو یہ ذاتیات پر قومیات فدا ہو رہی ہے، یہ ذاتی مفاد پر قوم فدا ہو رہی ہے، اس کو کس طرح روکیں. میں فیصل آباد میں آپ کو جمعہ گزارش کر کے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ لائیو مجلسیں بند کر دیجیے، لائیو محفلیں بند کر دیجیے. اس لیے کہ جب محفلوں میں یہ انداز نہیں تھا، روحانیت زیادہ تھی، نورانیت زیادہ تھی، حاضری کی نیاز زیادہ تھی. ماشاءاللہ. جو بیڈ پر لیٹا ہوا تسلی سے آپ کی محفل میں شریک ہونا چاہتا ہے، ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے، اور ثواب اتنا ہی لینا چاہتا ہے جتنا آپ کو مل رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو لائیو مجلسیں بند کر دیجیے، ریکارڈ رکھیے تاکہ کہیں ضرورت پڑے خود آپ دیکھنا چاہیں تو ہونا چاہیے، مگر لائیو مجلسیں. اور یہ جو ہر ایک کے پاس ایک مخبر، یو خون والوں نے اور جیز والوں نے آپ کو دیا ہوا ایک مخبر موبائل کی صورت میں، اس کا بھی گلا گھونٹ دیا کیجیے یہ مجلس پر محفل میں، یعنی اسے آف کر دیا کیجیے. تو عزیزوں، محفلوں کی روحانیت اور نورانیتوں کو محفوظ رکھنا بھی ہمارا کام ہے. دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کیا مجلس بدل گئی؟ کیا علم وہ نہیں رہا؟ کیا ذوالجنب وہ نہیں رہا؟ وہ سب چیزیں موجود ہیں، دینے والے دینا چاہتے ہیں. کریموں کے خزانے میں کمی نہیں ہے، میں منگتا اچھا نہیں ہوں، مجھے مانگنا اچھا نہیں آ رہا. طہارت، عصمت جناب زہرا کی اور مولا کائنات کی ایک جیسی ہے. بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے، مگر مجھے تیسری منزل پر بھی جانا ہے، یعنی اس کے بعد والا نقطہ بھی. عصمت مولا کائنات اور عصمت جناب زہرا ایک جیسی.
علی کے قریب نجاست نہیں آ سکتی، سیدہ کے قریب نجاست نہیں آ سکتی۔ اگر مجھے اپنے آپ کو صاحب طہارت سمجھنا ہے تو مجھے ان کے قریب آنا ہوگا، اور اگر یہ مجھے موقع دے رہے ہیں کہ میں ان کی بات کروں تو کچھ یقین ہو جانا چاہیے کہ میرے ہاں طہارت ہے۔ خود بیان عظمت سیدہ